بھی کافی لوگ مرد عورت ہوم کوارنٹائن ہے، ایک کمرے میں بند ہے، کیا اس میں اعتکاف کی نیت اگر کر لے تو ان کا اعتکاف ہو جائے گا؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کوارنٹائن، ہاں، یعنی ایک کمرے میں بند ہیں، یہ اس میں کمرے میں بند ہونا کھلا ہونا نہیں ہے، مسجد بیت ہونا ضروری ہے۔ گھر میں یعنی مسجد بیت کی نیت کر لی، جیسے اب اپنے ہی گھر میں یہ بند ہیں، اور عورتیں، مرد کا تو کمرے میں نہیں ہوگی، اعتکاف نہیں ہوتا، اس کا مسجد ہونا ضروری ہے۔ تو عورتوں نے اگر یہ قرنطینہ میں ہیں اور نیت کر لیتی ہیں 20ویں روزے کا سورج غروب ہوتے ہو وقت وہ اعتکاف کی نیت سے اپنی مسجد بیت میں ہیں، تو اعتکاف شروع ہو گیا۔ تو مسجد بیت کی نیت نہیں کی تھی تو اب بھی کر سکتے ہیں، جبکہ غروب آفتاب سے پہلے کی ہو کہ میں اس کو مسجد بیت کی نیت کرتی ہوں، اور اب وہ اعتکاف کی نیت کر لیں، پھر سورج ڈوب چکا تو ابھی اعتکاف شروع ہو گیا اس کا 10 دن کا، یہ آخری عشرے کا۔ اچھا، اب کسی جگہ مسجد بیت ہے، جیسے کسی کے گھر میں بڑا کمرہ ہے، مسجد بیت ہے، تو گھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سب بھی اس میں اعتکاف کر سکتی ہیں 10 دن کے لیے، یا کوئی اڑوس پڑوس سے آ گئی، کوئی سائیں بہن دوسری آ گئی، اور وہاں اگر وہ اس کی مسجد بیت میں، کسی کے گھر میں جو مسجد بیت ہے اس میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تاہم یہ کہ ایسے موقع پر پردے کا بڑا خیال رکھنا ہوگا کہ دوسرے کے گھر میں جا کر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر کے افراد جو ہیں، اس کا جوان بیٹا اندر آ جاتا ہو، بچوں کے ابو اندر آ جاتے ہوں اور بے پردگی کا سامان ہو، تو وہ پھر بھی اعتکاف جیسے درست ہوا، لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بدنگاہی کے اور دیگر بے پردگیوں کے گناہ جو اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اعتکاف کا ثواب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ گناہ زیادہ خطرناک ہے، تو اس لیے کسی کے گھر اعتکاف کرنے جائے تو 112 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ وہاں بالکل بھی بے پردگی کا شبہ بھی نہ ہو، تب جا کر کوئی ترکیب بنے تو بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھر میں جو کمرے میں جیسے اعتکاف کیا نا، جس کمرے میں مسجد بیت ہے، تو یہ مسجد بیت یعنی گھر کی مسجد میں فنائے مسجد نہیں ہوتی، تو بے شک وہ اٹیچ بات ہے اس کمرے میں، تو وہ جو باتھ روم ہے یا واش روم ہے یہ خارج مسجد ہے، تو اب اس میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کے لیے نہیں جا سکتی، یعنی ویسے غسل کرنا تو نہیں جا سکتی، اور کھانے کے لیے ہاتھ دھونے اس کے لیے بھی نہیں جا سکتی کہ خارج مسجد ہے نا یہ تو، اور ویسے کسی کام کے لیے ہاتھ دھوئے یا کپڑے دھوئے یا رومال دھونے چلی گئی، تولیہ دھونے چلی گئی، تو یہ سب اعتکاف ختم کرنے والے کام ہیں، اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس کو جو بھی ہاتھ دھونا ہے کہ کوئی لوٹا رکھ لے کہ اتنی لکڑی، اب تو کولر اچھے اچھے آتے ہیں، یہ گھر میں رکھ لے، نیچے کوئی بالٹی رکھ لے اس میں ہاتھ دھو لے، اسی میں رومال دھو لے، اسی میں جو کرنا ہے وہ کر لے، وہ بس خارج مسجد ہے، باہر نکلنا حاجت طبعی ہے یا حاجت شرعی ہے، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت کی۔ یعنی آپ کا مطلب یہ کہ ایسی اسلامی بہن کھانا کھا کر، جیسے مغرب کے بعد یا سحری میں سے کھانا کھایا، تو کھانا کھا کر یہ ہاتھ دھونے کے لیے بھی باتھ روم میں نہیں جا سکتی؟ گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بھلے بھول کر گئی تب بھی، کیونکہ اصل مسجد بیت میں فنائے مسجد نہیں ہے، جیسے عام ہمارے یہاں مسجدوں میں جو مسجد کی ضرورت کے لیے جگہ ہوتی ہیں ان کو فنائے مسجد بولتے ہیں، تو یہ مسجد سے متصل ہوتی ہیں ملی ہوئی، تو ان کو فنائے مسجد بولتے ہیں، جبکہ ہیں مسجد کی ضرورت کے لیے، اور فنائے مسجد سے جو متصل یعنی ملی ہوئی ایسی جگہیں جو مسجد کی ضرورت کی نہیں ہوتی لیکن ہوتی اسی مسجد کی، مطلب یعنی عمارت میں یا فرش پر یا زمین پر، تو اس کو بولتے خارج مسجد۔ تو معتکف بھی جو مسجد کا معتکف ہے
اسلامی بھائی وہ بھی خارج مسجد تو نہیں جا سکتا، لیکن اعتکاف میں فنا مسجد میں جا سکتا ہے، بلا ضرورت بھی جا سکتا ہے، اعتکاف اس کا ٹوٹے گا نہیں۔ تو اس طرح یہ ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتا ہے اسلامی بھائی فنا مسجد میں، اگر واش روم ہے یا حمام ہے یا نل ہے یا وضو خانہ، یہ خود فنا مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اسلامی بہن کے لیے یہ مسئلہ تھوڑا ہے۔ تو مسجد جیسے آداب نہیں ہے نا، ہم یعنی کہ مسجد میں یہ تھوڑی بولیں گے صابن سے ہاتھ دھو لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صابن سے ہاتھ تو دھو سکتا ہے لیکن چھینٹے اڑائے گا، ٹنکیاں رکھیں گے دھونے کے لیے تو چھینٹے اڑائیں گے، پان کی تھوکیاں کر کے لال کر دیں گے مسجد میں رکھیں گے تو اس لیے وہ اسلامی بہن اگر گھر میں وہاں کوئی رکھا ہوا ہے، اگالدان رکھا ہوا ہے یا ہاتھ دھو رہی ہے، اس میں صابن بھی ہے، چھینٹے بھی، اگر فرش پر اڑ بھی گئے تو وہ مسئلہ نہیں ہے جو مسجد کا ہے، لیکن اس کا بھی احترام کرنا ہوگا، مسجد بیت کا اس کو صاف صفائی وغیرہ کرنی چاہیے، لیکن وہ جو ہو گیا تو اس پہ گناہ نہیں کہیں گے، لیکن فرش مسجد کی تو بہت زیادہ مطلب اہمیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ